بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بہنوں، ایک پیر صاحب تھے جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ پورے علاقے میں ان کی عبادت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ وہ جو بھی وظیفہ دیتے وہ فوراً عمل کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی نازوں سے پالا، بڑے ہی نخروں سے پالا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کا بیٹا دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا، اور باپ اس وجہ سے پریشان بھی رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس کے بھی نخرے نہیں اٹھاؤں گا تو اور کس کے نخرے اٹھاؤں گا۔ اب بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تب بھی باپ اس کی ہر ایک خواہش کو فوراً پورا کر دیتا۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ باپ کا نافرمان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک باپ تھا جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا، انہیں پردے کا درس دیتا، اور ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل مخالف چل رہا تھا۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ پہلے تو اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، پھر اس نے سوچا کہ ساری زندگی گناہوں میں تو نہیں گزارنی، آخر ایک نہ ایک دن شادی بھی تو کرنی ہے، کیوں نہ اس حسن کی ملکہ کے ساتھ شادی کر لی جائے۔ اگر اس جیسی خوبصورت لڑکی زندگی میں آ گئی تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اس لڑکے نے اپنے باپ سے آ کر کہا کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے جب بیٹے کے منہ سے اس طرح کا لفظ نکلا ہوا سنا تو باپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میرا بیٹا اتنا ہی بے باک ہو گیا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ پر آرڈر چلا رہا۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ باپ کو پریشان کرنے لگا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے، مجھے تھوڑا سوچنے دو۔ لڑکے نے کہا شادی کروں گا تو اسی لڑکی کے ساتھ۔ اب دوسرا دن آیا، بیٹا پھر سے تنگ کرنے لگا کہ میری شادی کرو اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ، اس کے بغیر میرا دن جو ہے اچھا نہیں گزرتا، مجھے راتوں کو چین نہیں ملتا۔ اب باپ پریشان ہو گیا، بیٹا جوان تھا لہٰذا اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب میرا ہی کیا درا ہے۔ میں نے اگر اس کو اتنی زیادہ چھوٹ نہ دی ہوتی تو آج یہ میرے منہ کو نہ آتا۔ اب بیٹا پھر سے پریشان کرنے لگا کہ میری شادی کرو اسی لڑکی کے ساتھ۔ باپ چونکہ پیر تھا اور کافی زیادہ مشہور تھا لہٰذا خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے کسی کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ پہلے تو اس لڑکی کو دیکھو وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے، اگر تو وہ نیک ہے تو پھر اسے پیغام دے دو کہ پیر صاحب اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس کے ہاتھوں پیغام بھجوایا تھا اس نے آ کر جواب دیا کہ پیر صاحب وہ لڑکی بڑی ہی نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ آپ کے گھر کو ایک بار جنت کا ٹکڑا بنا دے گی۔ اب اگلا دن آیا تو وہ لڑکی والے اس پیر صاحب کے گھر آئے اور آ کر بیٹی کی شادی کی رضامندی دے دی۔ اب جیسے ہی دونوں طرف سے رضامندی ہوئی تو دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نکاح کے بعد ان کے گھر سے رخصتی ہو گئی۔ اب جو دلہن تھی وہ پلنگ پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دلہا کمرے کے اندر جا کر اس نے کنڈی لگائی اور اپنی محبوبہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ میٹھی میٹھی سی باتیں کی، اسے بتانے لگا کہ میں آپ کے لیے بڑا ہی بےتاب رہتا تھا، لاکھوں لڑکیاں میری منتظر تھیں اور ایک میں ہوں کہ صرف آپ کا منتظر تھا کہ کب آپ میری زندگی میں آتی۔ آپ کے آنے سے تو میری زندگی سنور گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا دل بڑا ہی بےتاب تھا کہ جلدی سے اس کا دیدار کر لوں۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا اتنے میں دلہن چیخنے لگی، ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ لڑکی کے دل میں درد اٹھا، دلہا پریشان ہو گیا، کہا میرے دل میں درد ہے، جلدی سے پانی لے آؤ۔ پانی کا گلاس جیسے ہی لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بیوی جو تھی لال سرخ جوڑا پہنے ہوئے زمین پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا جلدی سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کر سارا منظر بتایا، ابا جی جلدی آؤ، دیکھو تو صحیح میری دلہن کو کیا ہو گیا۔ اب جیسے ہی باپ قریب گیا تو دیکھا کہ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ باپ بیٹے نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے۔ اب ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کی نبض چیک کی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی تو روح نکل چکی ہے۔ اب دلہا اتنا پریشان تھا کہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ گھر آ کر پیر صاحب نے اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی پہلی رات ہی وفات پا گئی ہے۔ اب اس لڑکی کی میت کو اٹھا کر پھٹے کے اوپر لٹایا گیا۔ جیسے ہی اسے غسل دینے لگی عورتوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہوئی دیکھی، اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ اب لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جانے لگے کہ پیر صاحب کی ایک دھاڑ نکلی۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی کے اوپر دیکھا تو نوٹ کیا کہ وہاں ایک کتا بیٹھا
بیٹھا ہوا تھا، عورت کی میت تھی ہی نہیں، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اور لوگوں سے کہا کہ جلدی سے اس میت کو زمین پر رکھو۔ تو کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ایک جنازے کی بے ادبی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ جلدی سے رکھو، میں نے کوئی منظر دیکھا ہے، میں آپ لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اس میت کو نیچے رکھا، تو جیسے ہی لوگوں کی نظر چارپائی کے اوپر پڑی تو لوگ دیکھ کر چیخیں مارنے لگے، رونے لگے، جسے دیکھتے ہی ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب لوگوں نے جلدی سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارنے لگے۔ اس کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے ہماری بہن کا چہرہ ہی بدل دیا۔ اب جب یہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی، تو کتا بول کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی کہنے لگے کتے کہیں کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے ہماری بہن کا چہرہ مسح کر دیا ہے۔ تو وہ کتا کہنے لگا پہلے میری بات تو سنو، اس کے بعد جو جی میں آئے تم کر لینا۔ تو لوگوں نے پوچھا بتا تو کیا کہانی سنانا چاہتا ہے؟ تو وہ کتا کہنے لگا کہ دراصل یہ جو لڑکی فوت ہوئی ہے یہ 3 نافرمانیاں ایسی کرتی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس کتے نے کہا کہ پہلا گناہ جو یہ بڑے ہی شوق سے کرتی تھی کہ اس کا باپ وہ لوگوں کو دودھ بیچتا تھا اور اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا، اور یہ جو لڑکی تھی اسے پیسوں سے بڑی محبت تھی۔ جیسے ہی باپ دودھ دھو کر گھر آتا تو یہ اس دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کر دیتی تھی، لہٰذا ملاوٹ کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کتا کہنے لگا کہ اس لڑکی کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ محلے میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھی ان سب کی ذمہ دار صرف یہ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ہر گھر میں فساد اسی کی وجہ سے ہوتا تھا، کیونکہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ایک دوسرے کے عیب سناتی اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے رشتے اجڑ گئے۔ کتا کہنے لگا کہ اس کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ یہ شادی شدہ مردوں کے ساتھ دوستی لگاتی، انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنساتی اور انہیں کہتی کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، تو اس کے چنگل میں پھنس کر لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے۔ اب جیسے ہی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دیتا تو یہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پیچھے کر لیتی۔ بس اللہ نے اسے انسان سے جانور بنا دیا، اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے اوپر کفن ڈالا اور لے کر اسے قبرستان کے اندر چلے گئے، اسے قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لوگ ابھی قبر کے اوپر مٹی ڈال ہی رہے تھے کہ اچانک قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی میرے 3 گناہوں نے میری زندگی اجاڑ دی، میری آخرت برباد ہو گئی۔ تو میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کبھی زندگی میں بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ مت کرنا۔ یہ 3 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کی زندگی تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اگر آپ یہ 3 گناہ چھوڑ دیں گی تو آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 3 غلیظ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔